مسلمان نو اگر پوچھیا جائے نا کہ تیرا دنیا تے آن دا مقصد کی ہے، تیرا دنیا تے بھیجے جان دا مقصد کی ہے، یقینی طور تے او دا جواب اے نہیں ہوئے گا کہ میں دنیا دا مال اکٹھا کرنے واسطے آیا۔ جواب اے بھی نہیں ہوئے گا کہ میں لوکاں دیاں زمیناں خرید کے اپنے نال وان واسطے آیا۔ لوگاں دا یہ جواب نہیں۔ جواب تقریباً ہر بندہ مسلم دا یہ جو کریم رب نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اساں جنانوں تے انسانانوں پیدا اس واسطے کیتا ہے تاکہ میری عبادت کرن، میری بارگاہ اندر ایک قیام کرن، میری بارگاہ وچ رکوع کرن، میری بارگاہ وچ سجدے کرن، تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، اس ذکر اذکار کرن اور اپنیاں زباناں نو دوسریاں دی غیبت کر کے یا چگلی کر کے یا جھوٹ بول کے یا انہاں زباناں نال خرافات بک کے یا انہاں زباناں نال غلط بیانی کر کے وعدہ خلافی کر کے آلودہ نہ کرن، اپنی زبان نو ذکر خدا عز و جل واسطے رکھیا جائے، اپنی زبان نو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رکھیا جائے۔ عبادت معراج دی رات، پچھلے جمعے میں ایک پوائنٹ رچ کیتا سی، معراج دی رات نمازاں جدو فرض کیتیاں گئیاں، تحفہ دیتا اللہ نے، دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو، بوسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تحفہ ساڑھے تک آیا۔ ایسا سچا، ایسا سچا، ایسا ستھرا تحفہ کوئی کسے نو نہیں دے سکتا جیڑا تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ ہے جلیلہ نال اللہ تعالیٰ نے ایمان والیو سانو عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ کیے نماز، بولو کیو نماز۔ ساڑھا دل نہیں کردہ اسی رب نال گلاں کریے، بولو کردہ دل اسی رب نال کلام کریے۔ شاید میں پچھلے جمعے جملہ بولیا ہوئے، ذکر کیتا ہوئے، تواڈے سامنے پیش کیتا ہوئے، جس بندہ مومن دا دل کردہ ہے نا میں اپنے رب نال گلاں کرا، وہ نماز پڑھے۔ تے جے کدی اے دل وچ آ جائے کہ اللہ میرے نال کلام کرے، اللہ میرے نال گلاں کرے، پھر قرآن پاک دی تلاوت کرے۔ ہر کوئی یہ رمز نہیں پا سکتا، ہر کوئی اس سوچ تے نہیں جا سکتا میرا بھی دل کردہ میرے گناہ معاف ہون، تواڈا بھی دل کردہ ہے ساڑے گناہ معاف ہون۔ اسی یقینی طور تے پاپی بھی ہاں، میں اپنی گل کرنا مجرم ہاں، سیاہ کاراں، بد عملاں، روح سیاواں، شاید کوئی اکا دکا نیکی ہوئے جڑی کریم رب نو پسند آ گئی ہوئے، لیکن میں اس نیکی نو بھی چھوٹا جا نہیں سمجھدا جڑی میرے مولا نو پسند آ جائے۔ جنت میں داخلے کے لیے وہ ایک نیکی کافی ہے۔ کبھی کسے نیکی نو حقیر نہ جانو، تے گناہ چھوٹا بھی ہوئے انہوں صغیرہ صغیرہ نہ جانو۔ گھر نو جلان واسطے ایک دیا سلائی کافی ہوندی ہے، ماچس دی ایک تیلی کافی ہوندی ہے،
میرا بھی دل کردہ میں جنت جاواں، تواڈا بھی دل کردہ جنتے جائیے۔ گناہاں دے رجسٹر اتے اللہ کریم معافی دا قلم پھیر دے وے، یا کریم اور کرم کرے میرے تواڈے گناہاں نوں کرم دے نال، رحمت دے نال، اپنے فضل دے نال نیکیاں وچ تبدیل فرما دے۔ وہ قادر ہے، وہ کریم ہے، وہ کر سکتا ہے، انہوں کسے ڈکنا نہیں، انہوں کسے روکنا نہیں۔ تے کریم کرم کر دے وے تے پھر اسی خوش ہیں نا۔ بولو، اس سے کریم نے کچھ سانو راہ دسے نے، انج کر لو، توبہ کر لو، اے عمل کر لو، میں تھوڑی توبہ قبول کر لینا۔ تے جے کر گئے اندروں توبہ، ایک ہندی جے جلوت، ایک ہندی جے خلوت۔ ہر کم جلوت بہ کے نہیں کری دا، کچھ کم خلوت وچ بہ کے کری دے، کچھ کم تنہائی وچ بہ کے کری دے نے۔ جدوں تواڈے کول باپ بھی نہیں، اس ویلے ماں بھی موجود نہیں، بیوی نہیں، پتر نہیں، تھی نہیں، کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب تواڈے کول نہیں بیٹھا، اس ویلے کوئی یار دوست سنگی ساتھی تواڈے کول نہیں، تسی کلے ہو، حالتے وضو میں جا جاؤ، 2 رکعت ادا کر کے یا تسی ہو یا تواڈا خدا ہے، 2 رکعت ادا کر کے بہ جاؤ، بس اپنے آپ تے ندامت اتنی اختیار کرو، انہیں آنسو بہاؤ ندامت دے، شرمندگی دے کہ یا اللہ تو اینا کریم تے میں اینا گناہگار۔ تو پھر تواڈے میرے دل وچ خیال آ ہی جائے گا، پھر میرے تواڈے دل وچ خیال آ ہی جائے گا کہ مولا میرے گناہ تے انہیں بہتے نہیں جنی تیری رحمت دا دریا وڈا ہے۔ تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو گناہاں دی پردہ پوشی کرنا ہے۔ کریم رب، میں تیرا بندہ کلہ ہی بہ کے تیری بارگاہ وچ عرض کرنا، میرے تے کرم فرما دے۔ مینوں کبھی امید ہے جدوں بندہ گناہگار روندا ہے نا، اے آنسو نکل دے نے تے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو گرے تھے میرے عرق انفعال کے، میں گناہوں کو یاد کر کے رویا، میرے کریم رب نے فرمایا فرشتوں یہ آنسو جمع کر لو، اس کے حصے کی جہنم کی آگ بجھانے کے لیے یہ آنسو اس کے کافی ہے۔ تے جڑے خوف خدا وچ آنسو نکلن نا، اللہ عز و جل دے خوف وچ جڑے آنسو گناہگار دی اکھاں وچوں نکل دے نا، اللہ تعالیٰ وہ آنسواں نوں قبول فرما لیندا ہے۔ تے جے میں عرض کر رہے ہیں جے دلوں توبہ کر گئے پھر تے نتارے چنگے ہون گے ساڈے۔ تے دل دی توبہ دی ایک میں گل دسنا، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دا کوڑا بڑا مشہور ہے نا، درہ آپ دا بڑا مشہور ہے، تے لوگ آپ دے کوڑے تو ڈر دے سن، عدل و انصاف دا بول بالا سی، حتیٰ کہ زلزلہ آپ دے دور خلافت وچ مدینہ منورہ دی سرزمین تے جدو آیا تے آپ نے وہ کوڑا زمین اتے ماریا، آپ نے فرمایا اے زمین ٹھہر جا، رک جا، کیا میں تیرے اتے عدل و انصاف نہیں کرتا پیا؟ کیا میں تیرے اتے عدل و انصاف نہیں کرتا پیا؟ عمر عدل تے انصاف دا دامن نہیں چھڑیا، تیری یہ مجال کہ تو میرے دور خلافت وچ زلزلے وچ آویں۔ اس وقت تو زمین رکی، 606 ہجری تک امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر اندر فرماندے نے اس وقت دا وجہ کوڑا زمین اتے، اس تو بعد امام رازی اپنے دور تک فرماندے نے اس تو بعد مدینہ شریف دی زمین تے کدی زلزلہ آیا ہی نہیں۔ اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ دے دور خلافت وچ ایک مدینہ منورہ نوجوان ہر گل میں سرنا نہیں کر سکتا، یہ گلاں کچھ سمجھان والیاں ہوندیاں نے، انہاں نوں اس طرح سمجھو۔ ایک نوجوان مدینہ شریف بوتل وچ شراب ہے، اتے چادر لئی ہے تے او اپنے مستی نال ٹریا ہوندا پیا، انہوں نہیں سی پتا کہ حضرت عمر بھی اسے گلی آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس گلی او آ رہا ہے اسے گلی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ وہ ڈر گیا، انہیں آکھیا شراب میرے ہاتھ وچے تے کوڑا حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ وچے، میری ہن خیر نہیں، میری ہن خیر نہیں۔ دل وچ ہی نیت کر لئی، آندا میرے کریم رب، ہائے ہائے ہائے، آندا میرے کریم رب تو بڑا کریم ہے، میرے رحیم رب تو بڑا ہی رحیم ہے، اج مینوں کتے عمر دے کوڑے تو بچا لے نا تے میں پکی تے سچی توبہ کرنا، آج تو بعد شراب پینے تے دور دی گل ہے، میں شراب والی بوتل نوں ہاتھ بھی نہ لاواں گا، اج مینوں بچا لے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دے کوڑے تو۔ لو جی دل وچ نادم ہویا، میرے کریم رب نے دی توبہ قبول کر لئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آ گئے۔ جس ویلے قریب آئے نا فرمایا یہ کی پھڑے آئی؟ آندا جی سرکہ ہے۔ کی آندا ہے؟ سرکہ۔ آپ نے فرمایا دکھا، جدوں حضرت عمر پاک نے ویکھیا تے وہ سرکہ سی۔ اتنا کریم ہے میرا رب، تے رب نو لبن دی لوڑ نہیں کہ اساں کوئی پنڈو پنڈ جا کے رب نو تلاش کرنا ہے، پھر فلانے پنڈ رب ہے تے اوتھے چلے ہیں اسی رب نو ملن واسطے، اے فلانے اگلے پنڈ رب ہے اسی اوتھے چلے ہیں، نہیں نہیں، اے شاہ راگ تو نیڑے نے۔ ارادہ کر لئیے کریم ایتھے نیڑے وے، بالکل نیڑے وے، بالکل قریب ہے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جڑی گل سمجھائی ہے نا، تاجدار قصور سید عبداللہ شاہ المعروف بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، کوئی ہے جے نا تو واقفیت ہے، نا تو واقفیت۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے گل دی ترجمانی کر دیا، فرمان نے میرا رب کائنات والیو دور نہیں، میرا رب بڑا نیڑے وے، ایک وری پکارتے صحیح، ایک وری صد مارتے صحیح، میرا اللہ بڑا قادر ہے، میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ بڑا رحیم ہے، میرا اللہ بڑا رؤوف ہے، جنہ مرضی پاپی ہے، مجرم ہے، سیاکار ہے، بعد عمل روح سے آئے، اپنے رب دے سامنے نادم ہو جا، شرمندگی دا اظہار کر لے، ایک وری پکی تے سچی توبہ کر لے، میرا اللہ اپنے کرم نال تینوں معاف فرما دے گا۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما نے رب نو لبن واسطے او بندہ مومن تینوں دور جان دی لوڑ نہیں پینی، 5-6 کلومیٹر جان دی لوڑ نہیں پینی، 100 کلومیٹر تینوں زلالت کھٹن دی لوڑ نہیں پینی، بلکہ تینوں میں دسنا رب کتھے وے۔ آپ فرما نے نہ میں اندر لبنا وا نہ باہر لبنا وا، میرا رب کتھے وے۔ آپ فرما نے جے میں اپنے اندر ڈھونڈا تے پھر مقید جانا، تے جے میں اپنے باہر سمجھا تے میرے اندر کون سمانا، او سب بچ تو میں تے سب کچھ تو میں تے میں سب تھی پاک پچھانا، تو میں تے میں بھی تو میں تے وچ بھل
بلا کون نمانا اللہ اکبر ونڈ نہیں کر دیتی بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے عارفان دے کلام پھر عارفان والے ہی ہوندے ہیں کیوں قادری صاحب اور افا دے کلام پھر اور افا والے ہی ہوتے ہیں یہ ہر کسی کو سمجھ نہیں آتے ہیں کمال کر کے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں بھی تو میں تے تو بھی تو میں بھی تو میں تے تو بھی تو تے وچ بلا کون نمانا میرے اللہ تعالیٰ دا کرم ویکھو ساڈے اُتے کرم ویکھو ساڈے اُتے فضل ویکھو میرے رب العالمین نے اپنے واسطے فرمایا ہے نحنو اقربو الیہ من حبل الورید اسی شارک تو زیادہ نیڑے آ توجہ میرے وارکو اسی شارک تو زیادہ نیڑے آ اسی شارک تو زیادہ نیڑے آ اسی شارک تو زیادہ نیڑے آ جدوں او شان والے دی واری آئی جدے واسطے میرے اللہ تعالیٰ نے اے آپ ارشاد فرمایا ہے اے مازاق دے کاجل والے آ ودوہا دے چھرے والے آ واللیل دیاں ظلفاں والے آ آمیم دیاں کنلاں والے آ علم نشرہ دے سینے والے آ ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیری شانے وے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا سونیا تنو میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے آئے اس ہستی دے بارے چ میرے اللہ تعالیٰ نے آپ خود ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فرمایا اے مومنہ دیا جانا اینا دے اینا نیڑے نہیں جنہ میرا محبوب اینا دے نیڑے اپنے واسطے فرمایا سی شارک تو نیڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کی فرمایا اے جانا تو بھی نیڑے گئے اے فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ اپنیاں جانا تے ظلم کر لین اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے اپنیاں جانا تے ظلم کر لین انہاں دے گناہ چوکھے ہو جان گناہ زیادہ ہو جان اے انہاں پار گناہاں دا اپنے سر اتے رکھ لے آنے اپنے کندیاں تے بوجھ لد لے آنے بہت زیادہ مجرم ہو گئے نے بہت زیادہ سیاکاری تے بد عملی بیچے قوم پہ گئی ہے رب العالمین نے فرمایا اے سونیا انہاں واسطے ایک ضروری گالے وے اے تیری بارگاہ ویچ آ جان اے تیری بارگاہ ویچ آ جان اگر اے گناہ گار ہو گئے نے اے تیری بارگاہ ویچ آ جان پہلی شرط اللہ نے توبہ دی قبولیت دیئے رکھی ہے فرمایا سونیا اگر توبہ کرنی نے اگر گناہ دی معافی منگڑی نے تیری بارگاہ ویچ آ جان میں کوئی سسی پنوں دا قصہ نہیں سنا رہا میں والدہ قصہ
قصہ نہیں سنا رہا، کسے عاشقاں دیاں گلاں نہیں کردا پیا، بلکہ اے اللہ دا قرآن ہے۔ اگے میں دسنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کی ہے، 3 شرطاں میرے اللہ نے قرآن پاک دے اندر توبہ دیاں عائد کیتیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سونیاں پہلی شرط ہے ایک گناہگار تیری بارگاہ وچ آ جان، جاؤ کا تیری بارگاہ وچ آ جان، یہ تیرے دروازے تے آ جان، تیری بارگاہ بے کس پناہ وچ حاضری دے لین، تے دوجی شرط ہے فاستغفر اللہ، تیرے کول آ جان، پھر اللہ کولوں آ کے معافی منگن، یا اللہ سی پاپیاں مجرمہ سیاکاراں بدعملاں روسیاوا، یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ سانو معاف کر دے۔ اگر کلا ہوئے تے کیا کہ یا اللہ میں نو معاف کر دے، یا اللہ میں نو معاف کر دے، یا اللہ میں نو معاف کر دے۔ رب نے فرمایا 2 شرطاں پوریاں کر لیاں جے، جی یا اللہ کر لیاں نے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ بھی آ گئے ہیں، پھر آگے تیرے کولو معافی بھی منگنے آ پے، تے تیجی گل اے رب نے فرمایا تیجی شرط اے واستغفر لهم الرسول، صرف آن نال گل نہیں بڑھنی، صرف میرے کولو معافی منگنا گل نہیں بڑھنی، فرمایا تیجی شرط بھی توبہ واسطے ضروری بات ہے، یا اللہ ہو کی یہ فرمایا جس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں جائے ہو، میرا نبی تواڈی سفارش کر دے وے، میرا نبی تواڈی شفاعت کر دے وے، اپنے ہونٹ ہلا دے وے، ایک وری میرا نبی میری بارگاہ وچ کہہ دے وے یا اللہ اے آ گیا ہے انہوں معاف کر دے، یا اللہ پھر کیے فرمایا لَوَجَدُ اللَّهَ تواب رحیما، اتنے شرطاں پوریا کر لیاں جے، اور تسی ویکھو گے اللہ تواڈی توبہ بھی قبول فرما لے گا، اللہ تواڈے تے رحم بھی فرما دے وے۔ اچھا بولو، اللہ تواڈی توبہ بھی قبول کر لوے گا، اللہ تواڈے تے رحم بھی، تے لوڑ بھی اسے شاید ہی ہے اللہ توبہ بھی ساڑی قبول کر لے تے اللہ ساڑے تے رحم بھی فرما دے وے۔ جے توبہ قبول ہو گئی رحم ہو گیا، پھر نہ رکاں گے کس تو جنت وچ داخلے تو ادھروں روح قبض ہوئے گی تے ادھروں جنت وچوں پھول لے کے اللہ دے حکم نال اللہ دے فرشتے اس بندہ مومن دی جتوں جنازے والی 4 پائی گزر دی ہوئی دعا پاسے کھڑے ہو جانگے، کائنات نو اعلان کر کے دسنگے اے کوئی عام نہیں، اے او جا رہا ہے جس تے اللہ نے اپنی رحمت دی بارش فرما دیتی۔ ذرا سب باہر والے بھی بولیے سبحان اللہ، اونچا کہیے سبحان اللہ۔ واہ میرے کریم رب، رستہ میرے اللہ نے آپ دسیا ہے۔ اس تے میں ایک روایت پیش کر رہا ہوں۔ راوی کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی شیر خدا، تاجدار حالتا، مشکل کشا علی، حاجت روا علی، اسد اللہ علی، ید اللہ علی، فاتح خیبر علی، لا فتح الا علی، بدر منیر علی، نبی دا ویر علی، سیابہ دا مشیر علی، سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ انشاءاللہ ابھی ہمارے فلیکسیں بن جائیں گی ماہ رمضان المبارک، اور اس میں موضوع لکھے ہوں گے، فلاں جمعہ پہ یہ موضوع، فلاں جمعہ پہ یہ موضوع، اور جو تیسرا روزہ ہوگا نا اس کے قریب جو بھی جمعہ المبارک آئے گا وہ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوگا۔ جو 21 رمضان المبارک کے قریب آئے گا وہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہوگا۔
باقی درمیان میں جو موضوع رکھنے ہیں انشاءاللہ وہ رکھ لیں گے اب فلیکسوں پہ اشتہارات پہ باقاعدہ موضوع لکھے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال شریف نو اجے 3 دن گزرے نے. ایک عربی آ گیا, ایک پینڈو آ گیا, ایک دیہاتی آ گیا, ایک بدو آ گیا, ایک ویلچر آ گیا تے آ کے کہن لگا تواڈے وچ اللہ دے رسول کون نے؟ صحابہ کھڑے نے, اللہ دے رسول کون نے؟ جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی سنیا صحابہ کرام دیاں آنکھاں وچ آنسو آ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی فراق دے نال آپ دی جدائی دی وجہ نال اکھاں وچوں آنسو چھم چھم برسیاں نے اکھاں سے آبادیاں ساریاں نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں والی اشارہ کیتا ہے. سارے کہن لگے علی تسی جواب دیو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سرابی نو نال لے آئے سدھے روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے لے گئے, قبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے لے گئے, تربت انور تے لے گئے تے جا کے فرمان لگے ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے جیڑی گل کرنیاں کر لے. تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بس قبر انور دی او عربی مٹی لیندا اے پیا, کدی اپنے سر وچ پاندا اے پیا, کدی چہرے تے ملدا اے پیا, کدی جسم تے ملدا اے پیا. اکھاں چوں ہنجواں دیاں ناراں نے رو رو کے عرض کردا اے اے سونے چہرے والیا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا, میں اپنی مرضی نال نہیں آیا, میں اپنی مرضی نال نہیں آیا بلکہ میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا. میں اپنی مرضی نال نہیں آیا, میں اللہ کریم دا قرآن کریم پڑھ کے آیا. وہ کتھوں پڑھیا سی انہیں؟ آندھا جدو میں قرآن پاک دی تلاوت کردہ سا اس دے اندر ایک آیت کریمہ ہوندی سی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ اپنیاں جانا تے ظلم کر لو جدوں گناہ ہو جانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ جایا کرو. آندھا سونیا میں پاپی ہو گیا, میں مجرم ہو گیا, میں سیاکار ہو گیا, میرے گناہ انہیں زیادہ ہو گئے, ہر وقت گناہاں دی فکر رہی دی سی, میں گناہاں وچ اتنا کھب چکیا سا کسے نیکی نو کرن نو دل نہیں سی کردا, اتنا میرا دل دا شیشہ کالا ہو چکیا سی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض پیا کردا ہے آندھا سونیا میں اے آیت کریمہ پڑھی مینوں سہارا ملیا, میں گناہاں دی ساری کٹھڑی چک کے اپنے کندیاں اتے رکھ کے تواڈی بارگاہ وچ آ گیا وا. اے مذاق دے کاجل والیا میرے تے نظر کرم فرما دے. یہ روایت پڑھنی ہوئے تے امام قرطبی مالکی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر قرطبی پڑھو, انہوں پڑھنا ہوئے تے تفسیر مدارک و تنزیل پڑھو. علماء دیوبند دی پڑھنی ہوئے تے پھر مفتی محمد شفیع کراچی آلے انہاں دی معرف القرآن پڑھو. اس آیت کریمہ دے تحت روایت درج ہے. علامہ تقی عثمانی تے رفیع عثمانی دے ابا جان مفتی محمد شفیع صاحب ایک جملہ دے وچوں کہن لگا, اے میں آپ کہن لگا مفہوم اخذ کر کے لگا دسن وچوں جدوں عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال گلاں کردا پیا تے پھر میں کہہ سکنا وا زندہ امتی اپنے زندہ نبی نال گلاں پیا کردا ہے. سارے بولو زندہ زندہ بولو نا, سارے بولو, سارے بولو. زندہ امتی اپنے زندہ نبی نال گلاں پیا کردا ہے. آئے آئے واہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان محدث بریلی فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ کیا کمال کی تھی. پڑھئے جی. امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کیا خبر کتنے
خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی 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 پر نہ ڈوبے. جننے بیٹھے ہونا اس ویلے میں 1992 دا تقریرہ پیا کرنا جدو میں بیرا شریف پڑھدا ہوندا سا 1992 باقاعدہ میں جمعہ پڑھانا شروع کیتا سی 33-34 سال ہو گئے نے مینوں جمعہ پڑھاندے الحمدللہ میں 33-34 سالاں جی ایک کیس بھی ایسا نہیں ویکھیا نہ اندرون ملک نہ بیرون ملک تے نہ جتھے جتھے میں جمعہ پڑھانا ہوتے کہ بندہ ذکر کردا فوت ہو گیا کہ فلانے نے اونچی اونچی پڑھیا سی فوت ہو گیا میں ایندہ کیس کو نہیں ویکھیا تے جے اونچی پڑھن نہ بندہ مردا ہوندا بڑے چیر دا ٹر جانا ہے دنیا گل سمجھ آئی نا ایک عشق ہے ایک ذوق ہے وہ اونچی پڑھنا کو فرض واجب نہیں رب نو پسند ہے ورفعنا لک ذکرک رب نو پسند ہے ٹھیک ہے جی سنو تو پھر پڑھو اس طرح پڑھو جی میں عاشق پڑھ دے ہوں دے فرماند نے میرے امام فرماند نے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے ہمارا نبی پانچوری مل کے سارے جملہ کہنا ہے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا بزرگ نہ ایک کام کرے آجے بچے نہ کرے آجے باقی جنہیں جوان بیٹھے ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دے چنڈے بنا لو پھر فضا لہرا کے ان عظمت دے چنڈیاں پڑے آجے سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا بارگاہ وچ آن والا او دیوانہ آندا سونیا میں اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا میں اپنے گناہاں دی گٹھڑی اپنے سر تے رکھ کے لیندی ہے میں جانا مینوں معافی مل جائے قبر انور وچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور وچوں اے جواب ہوندا ہے پیا زندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب ارشاد فرما رہے نے فرمایا میری بارگاہ وچ آ کے میں رکیا پتہ کیوں اس جملے تے کنے استقبال کرنا ہے حدیث تے آخری جملے دا تے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا اے ہون پتہ لگ رہا ہے ایتھے ذرا رکیو ایتھے رکیو ذرا جملہ سنو تے تواڈے ایمان نو انی تازگی ملنی ہے نا کہ میں وہ تازگی بیان بھی نہیں کر سکتا سنو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور چو آواز آؤندی ہے بھئی اے میرے بارگاہ میں جا کے گناہاں دی معافی دا طلبگار ہون والیا فرمایا قد غفر لک قد غفر لک قد غفر لک چلا جا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دے
سبحان بڑی شان والے آندہ سونیا میں نے ہر سنو 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 میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہائے 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 آندہ کملی والیا میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے میں نے ہر جرم کیا جانے انجانے سے ہر خطا معاف ہوئی تیرا بن جانے سے ہر کیڑا کیڑا جرم گنیے کہ آ جرم اساں کیتا ہے آ نہیں کیتا کیڑا جرم ہے جڑا اساں نہیں کیتا بیلیو کدی کلیاں بہ کے سوچئے نا کلیاں بہ کے ایڈا تے دوسرے دے انگلاں اٹھانے ہیں نا ایدے وچ عیب ہے ایدے وچ عیب ہے ایدے وچ عیب ہے پھر انہاں عیباں نوں اسی لوکاں دے سامنے ظاہر کرنے لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ساتارا مسلمان ساتارہ اللہ یوم القیامہ جڑا ایتھے دنیا تے رہ کے کسے مسلمان دی پردہ پوشی کرے گا نا اللہ قیامت والے دن او دے گناہاں دی پردہ پوشی فرمائے گا اوتھے اللہ عیب ظاہر نہیں ہون دے گا اس بندے دے تے جڑا چسکے لے لے کے اسی دوسرے دیاں گلاں سننے نا دوسرے بندیاں کو یار فلانے دی گل سنا ذرا ہے کوئی گل کوئی لیک ہوئی ہے تھوڑی سنا ذرا گل ساری وہ چسکیاں نہ اسی گلاں سننے ہیں مسلماناں دے بارے لیکن یاد رکھنا میری گل جیڑا کسے دیاں تانوں سنادا نا اے پکی گل ہے تہاڈیاں بھی کسے نوں سنادا جی میری گل سمجھ آ گئی جی اپنے عیبوں پہ جب پڑی نظر دنیا میں کوئی برا نہ رہا سارے پھر چنگے رہے جدوں اپنے عیب سامنے آؤ ٹھیک ہے جی باقی انشاءاللہ پھر اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ